تفصیل سے بات کروں تو دیکھیں اڈیالہ جیل آج اراکین پنجاب اسمبلی بھی نظر آئے، سوشل میڈیا کا دباؤ کام کر گیا، شاید تقریباً 40 کے قریب لوگ تھے، باقی تو ہر نظر آئیں گے، ویڈیوز تصویریں آئی ہیں۔ آج ان لوگوں کو ایک اور مزید امتحان میں ڈال دیا گیا۔ علیمہ خان نے وہاں آج لمبا دھرنا نہیں دیا، تحریک انصاف کے رہنماؤں نے وہاں اچانک ایک نیا فیصلہ کیا، خان کی بہنیں ملاقات کے لیے آپ کو جاتی ہیں، وہاں دھرنا ہوتا ہے۔ اس دفعہ گورکھپور ناکے سے پہلے علیمہ خان نے رکنے کا فیصلہ کیا کہ یہاں چونکہ یہ خان کی بہنوں کو ناکے سے گزرنے دیتے ہیں، عوام کو روک لیتے ہیں، بعد میں عوام پر تشدد کر کے مار پیٹ کے انہیں واپس بھیج دیتے ہیں۔ عمران خان کی بہنیں جب رات کو اکیلی رہ جاتی ہیں، ان پر پانی پھینک کے تشدد کر کے انہیں بھی مجبور کر کے وہاں سے گرفتار کر کے کہیں چھوڑ آتے ہیں۔ اب انہوں نے دھرنا ختم کیا اور وہاں جو لوگ لیکن آئے ہوئے تھے بڑی تعداد میں، انہوں نے ریلی کی صورت میں پنڈی کی طرف سٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر دیا۔ نعیم پنجوتا، شوکت بسرا اور شاہد خٹک، انہوں نے اعلان کیا کہ قافلے کو ہم ریلی کی صورت میں پنڈی کی طرف لے کے جا رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو وہاں چارج کریں۔ عمران خان نے سٹریٹ موومنٹ کا میں کہا ہوا ہے، موبلائز کر رہے ہیں۔ تو جو پولیس انتظامیہ تھی اڈیالہ جیل بند کرنے آئے تھے، رکاوٹیں لگانے، وہ پریشان اب کریں کیا؟ وہ جی ایچ کیو کی طرف دوڑ پڑے سارے کہ عوام ادھر نہ چل پڑی ہو۔ راستے جو بند کیے گئے تھے وہ خود انہوں نے کھولنے شروع کر دیے۔ اب ان کے لیے اگلا مسئلہ جو آ رہا ہے وہ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے جو پشاور سٹریٹ موومنٹ کے بعد 24 جنوری کو وہاں کی موومنٹ کے بعد پنجاب آنے کا اعلان، اور یہ بھی ڈائریکٹ راولپنڈی، اس کے بعد پھر میاں والی، فیصلہ آباد اور گوجرانوالہ، یہ لڑکے باز نہیں آ رہے، مومنٹم بڑھتا جا رہا ہے اور پنجاب کے لیے بڑا ضروری اور اہم معاملہ ہے۔ دیکھیں تحریک انصاف کو اس وقت تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس بھی چیزوں پہ سوچنا چاہیے، ایک ہی روٹین میں کام نہ کریں، انتظامیہ پولیس کی عادت پڑ جاتی ہے، یہ تھوڑے تھوڑے سرپرائز دیتے رہا کریں۔ اس وقت یاد رکھیں کہ عمران خان نے جو کہا نا کہ جنرل عاصم منیر اس پہ ذمہ دار انہیں قید میں رکھنے کے، وہ چاہتے ہیں عمران خان کو خوفزدہ ڈرا ہوا دیکھنے کے لیے، پھر رہائی پر تیار بھی ہیں، لیکن عمران خان آگے سے آپ کو پتہ ہے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ استعفیٰ مانگ لیتے ہیں۔ خیر وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، لیکن پاکستان کی عوام کو جو باتیں اہم سمجھنی ہیں، جو عمران خان نے آپ سے کہا کہ یہ جنرل عاصم منیر کروا رہے ہیں، اور عاصم منیر صاحب ایک جرنیل ہیں، یہ ڈی جی ایم آئی، آئی ایس آئی، کنٹرول ڈیمانڈ، سی او ڈی، فیلڈ مارشل، سارے عہدوں پر رہے ہیں۔ اب اس وقت جو بھی تحریک انصاف اور خان کے ساتھ ہو رہا ہے سائیکولوجیکل وارفیئر ہو رہا ہے، اسے اگر آپ غور سے سمجھیں تو آپ کو پھر معاملہ کنٹرول کرنا سمجھ آئے گا۔ فوجی اصطلاح میں اسے وار آف ریٹریشن کہتے ہیں، مطالعہ کریں اگر آپ تو اکثر بڑی جنگوں میں یا جنگی اکیڈمیوں میں پڑھایا جاتا ہے، جنگ استدراج یعنی تھکا دینے والی جنگ۔ اب اس میں ہوتا کیا، حکمت عملی یہ بنائی جاتی ہے کہ اب بھرپور حملے نہیں کرنے، مسلسل دباؤ، بے یقینی، تھکن کے ذریعے توڑنا ہے۔ پیشہ ورانہ جو جنگی حربے ہیں جو بیرونی دشمن کی بجائے اپنی عوام پر یا سیاسی طریقوں پر آزمائے جاتے ہیں، اس میں 3 مختلف طریقوں سے عوام کو تھکاتے ہیں۔ ایک تو جسمانی، یعنی بار بار مقدمات کرنا، گرفتار کرنا، پھر رہائی ہونی، پھر گرفتار کرنا، نیند سے محروم، یعنی جسمانی طور پر آپ کو نڈھال کر دیں۔ دوسرا ذہنی طور پہ تھکانا، ایک غیر یقینی صورتحال پیدا کرنا کہ کل کیا ہوگا، تناؤ میں رکھنا یعنی آپ کو نا دوسرے معنوں میں۔ پھر ایک معاشی اور نفسیاتی تھکن ہوتی ہے جس سے کاروبار جو آپ لوگوں کے توڑتے ہیں، گھر توڑتے ہیں، چھاپے مارتے ہیں، اور تشدد کے ذریعے ویڈیوز اور وہ خبریں پھیلاتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں۔ پیغام یہ ہوتا ہے کہ مزاحمت بیکار ہے، اس لمبی جنگ میں آپ ہار گئے۔ یہ سب سے اہم مرحلہ، کیونکہ اسے آپ کہیں نا سینٹر آف گریوٹی یعنی ڈیفیٹ آف ول، اس کے ذریعے آپ اسے ارادے کی شکست، جسے آپ دوسرے معنوں اردو میں اگر بتاؤں، جیسے عمران خان جو کر رہے ہیں اس وقت۔ اب عوام چونکہ تربیت یافتہ ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں، وہ اکثر ان حربوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نفسیاتی جنگ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے، جارحانہ بیانات سنتے ہیں، پروپیگنڈا ان کا سنتے ہیں، تو تھوڑی بہت مایوسی ہوتی ہے کہ کہیں خان کیلا تو نہیں رہ گیا، قید تنہائی میں کہیں اس کی پارٹی ٹوٹ تو نہیں، کہ لیڈرشپ نہیں آ رہی۔ پھر یہ تشدد کا جو معاملہ دیکھتے ہیں، جو تکلیف آپ دیکھتے ہیں لوگوں، یہ آپ کو ڈرانے کے لیے کی جاتی ہے۔ بڑی سے بڑی آپ تحریکوں کو سٹڈی کریں تو یہ آرگینک ریزسٹنس سے بچتی ہیں، یعنی جس نظریے پہ لوگ جمے ہوں اس نظریے سے اگر انہیں نہ ہٹایا جائے تو لوگ نہیں ہٹ سکتے۔ یعنی اس وقت خان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، مرکزی قیادت بے شک کمزور بھی ہو جائے تو چھوٹے چھوٹے سینکڑوں لیڈر خود پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پہلے تو آپ کو اس تھکن کو قبول نہیں کرنا، کیونکہ خوف کے بعد اگلا مرحلہ تھکن کا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو مجھے تھوڑی تھوڑی نظر آ رہی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں، یہ ریاست کی حکمت عملی ہے۔ جب جو شخص تھکتا نہیں وہ ہار نہیں مانتا، اسی لیے خان 900 دنوں سے بے گناہ ہے جیل میں، 94 دنوں سے قید تنہائی میں، ہر قسم کی سختیاں تکلیفیں برداشت ہے، لیکن وہ تھک نہیں رہا۔ اب پاکستان کے تمام صحافی، دانشور، سیاستدان، مولوی، ساروں کو دیکھ لیں، خان کے بڑے سے بڑا مخالف اور بڑے سے بڑا حامی ایک بات پہ متفق ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی کہ خان کا قد بہت لمبا ہو گیا۔ ویسے تو 6 فٹ 3 انچ کا خان سیاست میں تمام رہنماؤں سے بہت لمبا ہے، لیکن اس کا اخلاقی، دینی اور سیاسی قد اس وقت تمام ریکارڈ توڑ چکا ہے، اور اس بات پہ تمام لوگ متفق ہیں۔ اب اڈیالہ جیل کی دیوانوں کا، بلکہ آپ اڈیالہ جیل کے بارے میں ہی دیکھیں تو بہت سے لوگوں نے نام تو سنا ہوا ہے، یہ نہیں لوگوں کو ایک بڑا گیٹ ہے، ایک چھوٹا گیٹ، ایک مین دروازہ ہے جسے کھولنے کے لیے ظاہر لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے،
اس کے سامنے سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے پولیس کی بڑی آپ کو اکثریت نظر آتی ہے. یہ کہ لمبا کام ہے دروازہ کھولنا، پھر اس کو جیسے قلعے ہوتے تھے پرانے زمانے میں. اب یہاں سے جب بندہ باہر نکلے تو پھر اسے دنیا بہت چھوٹی لگتی ہے. خان کا قد میں نے آپ کو ویسے بتایا ہوا بلند و بالا، بلکہ بہت ہی بلند و بالا. یہ سارے تو خان تو ہرکولیس ہے، یہ سارے چھوٹے چھوٹے اب سیاسی بونے، بونوں کے سامنے اب وہ ایک ہرکولیس ہے. اس گیٹ سے نکلنے کے لیے خان کے پاس سر اٹھا کے اپنے بیانی اپنے فتح کے ساتھ سینہ تان کے بغیر کسی خفیہ ڈیل سمجھوتے کی بیساکھی ہوگی. ہے وہ گوشت پوش کا، تکلیفوں میں بھی ہے، لیکن ہے وہ ان سب مصیبتوں سے گزر کے فولاد کا بن چکا. عمران خان اس بڑے گیٹ سے نکلنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ایک چھوٹا گیٹ بھی ہے، وہاں چھوٹے قد کے لوگ جن کا آپ کو پتا ہے چھوٹے گیٹ سے نکلنے کے سر جھکانا پڑتا ہے. جیل سے آپ باہر آ بھی جائیں تو پھر آپ کا سر ایسے ہی جھکا رہتا ہے. یہ جتنے سیاسی رہنما آپ دیکھتے ہیں یہ سارے اسی چھوٹے دروازے سے نواز شریف زرداری وغیرہ نکلے ہیں. اور یہ چھوٹا دروازہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف بھی جاتا ہے، صدر مملکت کے دفتر کی طرف جاتا ہے، یا براہ راست ایئرپورٹ کی طرف بھی جاتا ہے، جو آپ کو اکثر برطانیہ، امریکہ اور خاص طور پر سعودی عرب بھی لے جاتا ہے. اب عمران خان کی جو عزت ہے وہ رہائی اور نظریے پر قائم رہتے ہوئے اس بڑے گیٹ سے، جہاں بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے، جس کے لیے تنہائی برداشت کر رہا ہے، تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، لیکن سر نہیں جھکا رہا. اب اس گیٹ کو کھولنے کے لیے دیر اسی لیے ہو. دیکھیں ایک تو بڑا آسان طریقہ ہے اس کا، عوام جائے اس گیٹ کو پکڑے اکھاڑ کے پرے پھینکے، سامنے خان کھڑا ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. خاص طور پر جو نوجوان بچے ہیں ان کے اندر تو آپ کو پتہ ہے جنون اور طاقت ویسے ہی زیادہ ہوتی ہے، وہ تو بڑے آرام سے اکھاڑ سکتے ہیں. یہ آسان طریقہ ہے. اور اسلام آباد کی تو ویسے بھی پنڈی اسلام آباد کی 70 لاکھ آبادی ہے، 5-10 لاکھ لوگ چل پڑے کہ آج خان کو رہا کروانا ہے تو یہ ہو جائے گا. اور یہ میں کوئی انہونی بات نہیں کر رہا، پاکستان کی تاریخ میں یہ ہو چکا ہے. 7 جون 1987 کو کراچی میں ہو چکا ہے، سینٹرل جیل میں، جہاں بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کو فرضی الزامات میں سینٹرل جیل میں رکھا گیا تھا. تو وہاں کارکنوں نے رہائی کی مہم شروع کی. جیل انتظامیہ نے رہا کرنے سے انکار کر دیا، آرڈر آ گئے، کراچی کی عوام آ گئی، جیل توڑ دی، الطاف بھائی کو انہوں نے آزاد کروا لیا. اور بڑا مشہور جملہ اخبارات میں کوٹ ہوا تھا کہ کاش ذوالفقار علی بھٹو بھی اڈیالہ جیل کے بجائے کراچی میں ہوتے. ایم کیو ایم کے لوگ وہاں بھی 5 دن دھرنا دے کے بیٹھے تھے، کراچی، حیدرآباد، سکر. اس وقت ماحول کیا تھا؟ کوئی خوشی سے رو رہا تھا، کوئی سجدے گا رہا تھا، کوئی مٹھائیاں بانٹ رہا تھا، کوئی الطاف حسین کے نعرے لگا، اپنے اپنے انداز میں خوشیاں منا رہے تھے. بالکل اس وقت جیسا دھرنے میں اڈیالہ جیل کے سامنے علیمہ خان کی بہنیں آتی ہیں، وہاں بھی اس طرح دودھ پیتے بچے، 90 سال کے بزرگ، وہ ورد کرتے تھے یا سلام جیسے آج قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی. الطاف حسین کو بعد میں برطانوی حکومت نے سرکاری پولیس کا پروٹوکول بھی دیا. یہ واقعہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، دیکھیں پنڈی اسلام آباد کی عوام ایسا کر سکتی ہے. اب بظاہر تو یہ غیر قانونی کام ہے، مشورہ بھی نہیں دینا چاہیے، لیکن خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ غیر قانونی ہی ہو رہا ہے. وہ اس وقت اغوا ہیں، جیسے وینزویلا کے صدر کو ٹرمپ نے اغوا کیا. ایسے ہی عمران خان نے کہا کہ مجھے آرمی چیف نے حراست میں رکھا ہوا ہے. اب پاکستان میں چونکہ بدقسمتی سے قانون موجود نہیں ہے، اس لیے یہ خیال ہر شہری کے ذہن میں آتا ضرور ہوگا، کیونکہ روزانہ عدالتوں کی آپ توہین دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ جج کی بات اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ نہیں مانتا، اور دوسری طرف جج بھی خود بار بار بھاگ جاتا ہے. آج بھی بیرسٹر گور سلمان اکرم راجہ 15ویں دفعہ ہائی کورٹ میں سرفراز ڈوگر کے پاس گئے چیمبر میں، 3 گھنٹے انتظار کروایا، اور 15ویں دفعہ سرفراز ڈوگر پچھلے دروازے سے غائب ہو. اور اسی ہائی کورٹ میں اس وقت ایمان مزاری اس کے ہادی چٹھا وہاں محصور ہوئے ہوئے. آپ انہیں کہا کہ جا عدالتوں میں کیس لگائیں، ان کا حق ہے، وہ نہیں دیتے. جیسے کہتے تنہائی میں غیر قانونی ملاقاتیں بند ہیں، عمران خان کے کیس غیر قانونی انداز میں نہیں لگا رہے نا.